رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے، اور پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی گارڈین شپ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے حدیث بھی ہے، ما من نبی الا وراء الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ایون یو، آپ نے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے، اور پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی گارڈین شپ میں آئے۔ ابو طالب اپنے بھائیوں میں فنانشلی کمزور تھے، لیکن مزاج کے اعتبار سے بڑے نفیس الطبع، اور اپنے ساری برادری کے ساتھ ان کا رکھ رکھاؤ اور میل جول بڑا مثالی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، عمر 8 سال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بصیرت، بڑی سمجھ بوجھ، اور ایک عام میچور جو ہے نا نوجوان میں نہیں ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ تو اپنے چچا سے کہنے لگے کہ چچا آپ گھر چلانا ہے، مل جل کر چلانا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت ساری چیزوں میں پریشان ہوتے ہیں، تو میں بھی آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ اور پھر انسسٹ کر کے کچھ لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے حدیث بھی ہے، ما من نبی الا وراء الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ایون یو، آپ نے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے بھی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 10 سال تھی، تو ایک دن اپنے سرپرست چچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ چچا آپ بزنس کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹا یہاں 3 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو بزنس کے لیے تو ایکسٹرا پیسہ ہو تو بندہ انویسٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چچا بہت سارے لوگ آپ کے دوست ہیں، اور تاجر حضرات کے ساتھ آپ کی بڑی جو ہے وہ قربت ہے، آپ پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، پیسہ وہ دے دیں اور محنت آپ کر لیں، وہ محنت نہ کریں، آپ کام جو ہے اپنے حصے کا بھی اور ان کے حصے کا بھی ڈبل کر لیں، اور پھر جو منافع ہو وہ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے تقسیم کر لیجئے گا۔ اس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں مضاربہ کہتے ہیں۔ عرب کا وہ معاشرہ اس وقت تک صرف مشارکہ کا عادی تھا، پارٹنرشپ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ دونوں پارٹیز پیسہ بھی انویسٹ کرتی ہیں اور کام بھی کرتی تھی۔ لیکن مضاربہ میں ایک بندہ پیسے دے کر گھر بیٹھ جاتا ہے، دوسرا بندہ وہ پیسہ نہیں لگاتا، وہ کام کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے۔ اب رواج بن گیا کہ 50-50 کرتے ہیں پروفٹ کو، لیکن یہ فکس نہیں ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اس وقت مضاربہ کی صورت میں کاروبار کرنے کا مشورہ دیا جب آپ کی عمر صرف 10 سال تھی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی،
آپ کے گارڈین چچا ابو طالب اپنے دوستوں کے ہمراہ بزنس ٹرپ پر سیریا گئے۔ شام ہی کی منڈی بڑی مشہور تھی کاروباری لحاظ سے، جزیرہ عرب کے تمام لوگ تقریباً وہیں جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ لیکن شام میں داخل ہونے سے پہلے ایک بستی میں جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ پچھلے ڈیوائن لٹریچر کا بڑا ایکسپرٹ تھا، کرسچین تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر پچھلے آسمانی صحیفوں میں جو آخری نبی کی نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ بھانپ گیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو وہاں مشورہ دیا تھا کہ آپ اس بچے کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، وہاں کچھ ایسے یہودی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اور انہوں نے اگر اس بچے کو دیکھ لیا تو وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ قتل کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بڑے حیران ہوئے کہ کیوں ماریں گے، کیوں نقصان پہنچائیں گے، ہمارا تو کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور یہ بچہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ بہت بے ضرر۔ تو راہب نے کہا کہ میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بس جتنی بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس بچے کو ساتھ نہ لے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو وہیں روک دیا، خود گئے سیریا، اور جب واپس آئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ بیٹا اب آپ بکریاں نہیں چراؤ گے، اب آپ ہر وقت میرے ساتھ رہو گے۔ چنانچہ اس طرح 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں چرانے کا جو پیشہ تھا وہ چچا نے چھڑوا دیا، اور ہم وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو مشہور ایونٹ ہے وہ ہے حرب فجار کا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، اور اس حرب فجار کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قیس اور اعلان، دو قبیلے، انہوں نے مکہ والوں پر بلا وجہ اور ذوالحجہ کے مہینے میں حملہ کر دیا۔ ذوالحجہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں لڑائی منع ہوتی تھی اس وقت بھی، تو حملہ کر دیا۔ اب اہل مکہ کو اپنے دفاع میں لڑنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ اتنی سی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دشمن کی طرف پھینکتے تھے۔ اور مشہور اس لیے ہوئی یہ جنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سب سے پہلی جنگ جس میں شرکت کی وہ یہ ہے حرب فجار، دا سیکریلجیس وار۔ اور حرب فجار بڑے گناہوں والی یا جرائم والی جنگ، یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ حرمت والی جگہ مکہ مکرمہ، پھر حرمت والا مہینہ، اور پھر بغیر کسی ریزن کے مکہ والوں پر حملہ کیا گیا۔ تو یہ 15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی، اور یہ اس وجہ سے مشہور ہوئی۔ اب اس کے بعد حلف الفضول بڑا مشہور ایونٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے۔